بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ بات ہو رہی ہے سفر شام کے دوران حالات اور واقعات کے بارے میں۔ 2 دروازے اور 2 بھائی۔ یزیدی فوجی نصیبین کے بعد قریۃ الاخوین نامی شہر کے قریب پہنچ گئے۔ یہ شہر 2 بھائیوں نے آباد کیا تھا۔ یہ دونوں بھائی شامی حکومت کے طرفدار تھے۔ ایک بھائی جنگ صفین میں قتل ہو چکا تھا، اب اس کا بیٹا اور چچا اس شہر میں رہتے تھے۔ شہر کے 2 بڑے دروازے ان دونوں بھائیوں کے نام سے منسوب تھے۔ اس وقت ایک بھائی حکمران تھا۔ چچا اور بھتیجے کو جب اطلاع ملی کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر اور ان کے خاندان کے قیدی کوفے سے دربار یزید میں پیش ہونے کے لیے شام جا رہے ہیں تو ان دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے شہر کو خوب سجایا۔ راستوں پر ڈھول تاشے بجانے والوں اور ناچنے والی عورتوں کو کھڑا کیا گیا۔ سامعین گرامی، بات کو یہاں روک کر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ 9، 10 بلکہ 7 محرم سے ہی بازاروں میں یہ بکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہی جن کو تاشے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ڈھول جو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دلاتے ہیں اکثر لوگ، میں نے دیکھا ہے، اور وہ لکڑی کی اسٹک سے اس کو بجا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور عجیب عجیب سے کوئی پھول ہوتے ہیں، وہ کاغذ کے، ان کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے، کاغذ کی لکڑی کی اسٹک میں لگایا جاتا ہے کہ وہ ہوا سے پنکھے کی طرح گھومتے ہیں، تو یہ اکثر ہم اپنے بچوں کو دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کون تھا اس وقت جو ڈھول بجا رہا تھا، جو تاشے بجا رہا تھا، اور کون تھا یہ جھنڈیاں جو رنگ برنگی جھنڈیاں لے رہا تھا اور ان سے بازاروں کو سجایا جا رہا تھا۔ تو یہ اسی کا کانسیپٹ ہے، یہ جو بازاروں میں 9، 10 محرم کو عجیب عجیب سے پھول ملتے ہیں بنے ہوئے، تو آپ دیکھ لیں کہ کون تاشے اور ڈھول بجاتا ہے، آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ خیر، ڈھول تاشے بجانے والی اور ناچنے والی عورتوں کو کھڑا کیا گیا۔ جب یزیدی فوجی دستہ شہر کے قریب آیا تو عین وقت پر چچا اور بھتیجے میں اس بات پر تکرار ہو گئی کہ قافلے کو شہر کے دونوں دروازوں میں سے کس دروازے سے اندر آنے دیا جائے۔ چچا چاہتا تھا کہ قیدیوں کا قافلہ اس کے نام سے منسوب دروازے سے شہر میں داخل ہو، جبکہ اس کے بھتیجے کی ضد تھی کہ ان قیدیوں کو اس کے باپ سے منسوب دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے۔ یہ تکرار اتنی بڑھی کہ دونوں طرف تلواریں نکل آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے قریۃ الاخوین کی گلی کوچوں میں دست بدست لڑائی ہونے لگی۔ اس لڑائی میں شہر کا حاکم سلیمان بھی مارا گیا۔ یزیدی لشکر کو شہر میں اس بد امنی کی اطلاع ملی تو وہ شہر میں داخل ہوئے بغیر ہی باہر دوسری طرف نکل گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔